الله الرحمن الرحيم وبه لله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة عز فوق واحد من المنتجبين. أما بعد وتعالى الله العظیم واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور واک ود ہدایت علمی اور ایک تربیتی عام ہے، اور ہم واک ہمیشہ اہل بیت اطہار کرام کے اس مشن کی طرف، ان تعلیمات کی طرف ہمیشہ ہم اسی طرف واک کرتے ہیں. حقیقت بات یہی ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ تقوی تو یعلمکم اللہ، اللہ خود اسے تعلیم دیا کرتا ہے. دل کو اللہ نورانی بنا. کیا ہے کہ کوٹ مٹھن ایک جو اہل دل تھے، اہل بصیرت، فقیر اللہ کی راہ میں اور مجذوب، وہ ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے اور جو بھی راستے سے آتا تھا جاتا تھا ایک سوال کیا کرتے تھے ان سے. بعض اس سوال کو سمجھتے تھے، مذاق میں ٹال دیا کرتے تھے، اور بعض حیران پریشان ہوتے تھے. ایک ہی کیا کہتے تھے، عید گڈا سرائکی میں ہے. عید گڈا کا مطلب یعنی یہ ہے کہ عید کب ہے. تو اس کو سن کر بعض جو ہے وہ مذاق کرتے تھے اور بعض اسی طرح جو ہے نا وہ گزر جاتے تھے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ غلام فرید جب وہاں سے گزرے تو یہی کوشچن، یہی انہوں نے کہا کہ عید کڈا، چونکہ وہ بھی بزرگ تھے، صاحب حال تھے، بصیرت رکھنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ یار ملے جڈا، عید کڈا یار ملے جڈا. جب جو ہے وہ وصال کی منزل پر ہوتا ہے اور محبوب سے جب ملاقات ہو جاتی ہے تو اس وقت عید ہو جاتی ہے، یعنی اس وقت عید ہے. یہ جو جملے سننے تھے، ظاہر ہے کہ وہ اہل دل، اہل معرفت اور مجذوب، ان کی آنکھیں برسات بن جاتی ہیں. موتیوں کی ایک لڑی ہے کہ جو ان کی آنکھوں سے ایک دفعہ اس روتی ہوئی اور ترستی ہوئی جو آنکھیں، اس سے کہا کہ یار ملے کڈا، کب ملاقات ہوتی ہے محبوب سے، کب ملیں گے. تو خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ میں مرے جڈا. جب انسان اپنی میں کو ختم کرتا ہے نا تو پھر انسان راہ وصال میں پہنچا کرتا ہے. وصال کی منزل انسان کو آیا کرتی ہے جب انسان اپنی میں کو ختم کرتا ہے، انا کو ختم کرتا ہے، ایگوٹیزم کو ختم کیا کرتا ہے، انانیت کو جب ختم کیا کرتا ہے. انانیت کو ختم کرنے کے بعد یہ انسان کی بندگی شروع ہوا کرتی ہے. انانیت ہمیشہ شیطانی فعل ہے. شیطان نے کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں. انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اس وجہ سے یہ جو انانیت تھی، انا تھی جس کو کہیں، جس کی وجہ سے انسان بندگی پروردگار سے دور ہوا کرتا ہے.
عبودیت پروردگار اس میں آ سکتی ہی نہیں ہے جس میں انانیت ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے فرمایا، خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ میں مرے جڈاں، جب میں ختم ہوتی ہے تو اس وقت انسان وصال کی منزل پر پہنچا کرتا ہے۔ جب یہ کہا تو انہوں نے تھر تھراتے ہوئے، زبان پہ لرزش ہے اور تھر تھراتی ہوئی جو زبان ہے، یہ کپکپاتے ہوئی الفاظ کے ساتھ عرض کی، حضور اے ڈسو میں مرے کڈاں، میں کب ختم ہوتی ہے، میں جو ہے نا کب ختم ہو، یہ انانیت، یہ ایگوٹیزم جی کب ختم ہوتی ہے، کب میں جو ہے نا کب مرتی ہے۔ تو وہ مسکرا کے ایک تھپکی مارتے ہوئے، ایک تھپکی دیتے ہوئے کہتے ہیں، یار تک کے جڈاں، جب جو ہے انسان وصال کی منزل پر محبوب کی نگاہ جب پڑا کرتی ہے، یہ عرفانی ہے سارے، عرفان کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ، کہ انسان اپنی میں کو ختم کرے۔ وہ بابا بلے شاہ مرحوم کا بھی ہے نا کہ بہت اچھی جو ان کی بھی ہے ربائی ہے کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر کڑ دریا، درجا دے وچ تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، جانتی اپنی میں مکو۔ انسان اگر پھولوں کا جو ہے نا وہ دریا بھی بہا دے اور اس عطر کے دریا میں انسان غوطے کھاتا رہے، نہاتا رہے جی، اور ڈبکیاں بھی لگاتا رہے، اس وقت تک فرمایا کہ تیری بو جو ہے، تیری بو نہیں ختم، تیری جو بو ہے، تیری بو جو ہے، تیری سمیل ختم نہیں ہونے والی ہے جب تک تو اپنی اس انانیت کو ختم نہیں کرے۔ انانیت سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی، سب سے مذموم اور سب سے جو پست بیماری، اور جس کو کہا جائے کہ بہت سرسخت، یعنی راہ وصال میں سب سے بڑی جو رکاوٹ جس کو کہا جائے وہ یہی ہے کہ انسان میں اس اپنی جو یہ جو شیطانی لفظ ہے کہ جو انسان کہتا ہے کہ میں، انانیت، خود پرستی رکھنے والا شخص کبھی خدا پرست نہیں بن سکتا ہے، اس وجہ سے کہ خود پرستی والا ہمیشہ اپنی ذات کی عبادت کیا کرتا ہے، اپنی ذات کی عبادت کرنے والا کبھی خدا کی پرستش نہیں کر سکتا۔ تو خود پرستی سے کبھی انسان خدا پرستی کی طرف نہیں جاتا۔ ایک چیز کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، اللہ کے حبیب نے تعلیم دی ہے، وہ کیا ہے؟ عجز و انکساری، تضرع بارگاہ پروردگار میں بندہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ہستی کو کچھ نہ سمجھے، سب چیز کو اس پروردگار عالم کی عطا سمجھتا رہے، تب جا کر وہ بندہ بنتا ہے۔ اور اس بندگی کا راز اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ اسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ وہ مناجات کی جو کائنات میں ایسی کوئی مناجات آپ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، فرماتے ہیں پروردگار کفا بھی عزت، پروردگار یہ میرے لیے عزت کافی ہے۔ کیا عزت ہے؟ ان اکون لک عبدا، کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی سے یہ میری سب سے بڑی عزت ہے۔ انسان کی عزت بندگی ہے پروردگار، کفا بھی عزت ان اکون لک عبدا وکفا بھی فخرا ان تکون لی ربا، میرے لیے یہ کتنا بڑا فخر ہے کہ میں
کتنا بڑا فخر ہے، کتنی بڑی مباحات ہے میرے لیے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ ربوبیت پروردگار، ربوبیت پروردگار، یہ فخر ہے۔ ربوبیت پروردگار، اللہ کی ربوبیت کے سائے میں آنا، نہیں اسے رب ماننا، اسے رب شمار کرنا۔ اور فرماتے ہیں کفا بھی فخراً ان تکون لی رب، میرے اللہ میرے لیے یہ فخر بہت ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے لیے یہ عزت بہت ہے، میرے لیے یہ عزت بہت ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا عزت ہو سکتی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ عبودیت پروردگار، عبودیت پروردگار، اس میں انسان کی عزت ہے۔ شیطان کی بدبختی کا جو راز ہے وہی انانیت ہے۔ انسان کی سربلندی، انسان کی سرفرازی، انسان کے کمال، انسان کے ارتقاء کا سب سے بڑا راز عبودیت پروردگار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجا ہے امیر المؤمنین کے صدقے میں کہ وہ ہمیں اپنی عبودیت سے سرشار فرمائے، اور اپنی ربوبیت کے صدقے میں ہمارے جتنے بھی اس وقت ناظرین ہیں ان سب کی حوائج شرعیہ کو بحق امام معصومین علیہ السلام، امیر المؤمنین کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں، اور باب الحوائج کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔